بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے سورۃ النحل اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنا سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس سورت کے اندر جتنے بھی اللہ نے مضامین بیان کیے، واعظ و نصیحت کی، ان سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سورت شروع کریں گے، اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، اور یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا ربط سمجھ لیں، اسمی ربط اس کا پہلے سمجھ لیں۔ پیچھے سورت جو تھی سورت نحل تھی، نحل کا مطلب شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحل اور شہد کی مکھی کا حال تم نے سن لیا کہ وہ مختلف قسم کے پھلوں سے، پھولوں سے رس کو چوستی ہے اور پھر اپنے چھتے کے اوپر آتی ہے، پھر ہم اس کے پیٹ سے ایک میٹھا پانی نکالتے ہیں، شہد نکالتے ہیں کہ وہ شفاء للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، شفا ہی شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے، یہ میری قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، اس کو دیکھ کر ہی تم عبرت حاصل کر لو اور میری وحدانیت کو سمجھو اور توحید کو قبول کر لو۔ اب کیا ہے سورت بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے اس شہد کی مکھی سے بھی عبرت حاصل نہ کی اور توحید کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کی طرح تم نے شرک کر کے زمین کے اندر فساد کیا، تو جس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے عذاب دے کر ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح تم بھی عذاب دے کر ہلاک کیے جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تم نے شہد کی مکھی سے بھی عبرت حاصل نہیں کی تو جس طرح بنی اسرائیل نے شرک کر کے زمین کے اندر فساد کیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اس شرک کی بنا کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسمی ربط۔ اب مانوی ربط اس کا ذرا غور سے سمجھنا۔ مشرکین مکہ از راہ عناد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بضد و عناد دو چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ آپ پیچھے صورتوں میں پڑھ آئے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آ تو وہ عذاب جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا وَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةً مِّن رَّبِّهِ، کہ کیوں نہیں اتاری گئی، کیوں نہیں اتارا گیا تیرے اوپر فرمائشی معجزہ، جو ہم معجزہ چاہتے ہیں وہ تیرے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، کتنی چیزوں کے مطالبے کرتے تھے؟ دو چیزوں کے۔ پہلا عذاب کا مطالبہ، دوسرا مطالبہ معجزے کا مطالبہ، یعنی فرمائشی معجزے کا مطالبہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ لے آ تو عذاب جس عذاب کا تو نے ہمیں وعدہ دیتا ہے، ڈراوے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مطالبہ سورۃ نحل کے اندر پورا کر دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ جو سبق کے اندر اللہ نے فرمایا میں ایک بستی کی، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی،
وہ بستی مطمئن تھی، امن کے ساتھ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی کو نازل کر دیا، مکہ مکرمہ والوں کے اوپر عذاب والا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا کر دیا۔ لیکن یہ بھی بات سمجھو، یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا یہ پورا پورا عذاب نہیں تھا، ان کو پورا پورا ہلاک نہیں کیا گیا تھا، صرف ان کو ایک مہلت دی گئی تھی کہ اس عذاب سے، اس چھوٹے سے عذاب سے، اس سزا سے تم عبرت حاصل کر لو اور میرے مسئلہ توحید کو قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فرمائشی معجزہ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ معراج والا قصہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھ لو، میں تمہیں معجزہ یہ دے دیتا ہوں، تمہیں یہ دکھا دیتا ہوں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، لیکن ہماری یہ شروع سے عادت رہی ہے کہ جو قوم معجزہ دیکھ کر، معجزہ سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ہم اس کو فوراً ہلاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح قوم سمود نے ناقہ والا معجزہ، اونٹنی والا معجزہ طلب کیا تھا، وہ پھر بھی حضرت صالح کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، انہوں نے مسئلہ توحید کو قبول نہیں کیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر تم نے بھی معجزہ دیکھنے کے بعد میرے پیغمبر کی تکذیب کی، مسئلہ توحید کو قبول نہ کیا تم نے، تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مانوی ربط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ان کا، کیونکہ جو اب معجزہ ہے نا، معجزہ دکھایا جاتا ہے، یہ تخویف کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ تخویف کے لیے، ڈراوے کے لیے، سمجھ آئی ہے؟ معجزہ کس کے لیے دکھایا جاتا ہے؟ تخویف کے لیے، ڈراوے کے لیے، کہ اس معجزے کو دیکھ کر ڈر جائیں کہ واقعتاً یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ جو پیغام لے کر آیا ہے سچا ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم مار دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس کا مانوی ربط ہے۔ خلاصہ اس صورت کے اندر ایک دلیل وحی ہوگی، کتنی؟ ایک دلیل وحی، 3 دلائل نقلیہ، 3 دلائل نقلیہ اور 6 عقلی دلائل ہوں گے اس صورت کے اندر۔ کتنے؟ 6 عقلی دلائل، یہ ذہن میں رکھنی ہے، صرف یہی ذہن میں رکھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دلیل وحی ہوگی، 3 نقلی دلائل ہوں گے اور 6 دلائل عقلیہ، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ اس صورت میں معجزہ اسراء کا ذکر ہے، معجزہ اسراء کا ذکر ہے، اور مقصد کہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب سے ہلاک کر دیے جاؤ گے، کیونکہ معجزہ جو دکھایا جاتا ہے وہ تخویف کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ اس صورت میں 5 آیات معجزہ اللہ بیان فرمائیں گے، سمجھ آ گئی؟ ایک دلیل وحی، 3 دلائل نقلیہ، 6 دلائل عقلیہ اور 5 آیات معجزہ۔ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نشاندہی کرواتا جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ آیات معجزہ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 5 آیات معجزہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جی سورج شروع کرتے ہیں، ذرا یہ دھیان سے سمجھنی ہے، یہ پہلی آیت ہے اور بڑا تفصیل طلب یہ آیت ہے۔ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل وحی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل وحی ہے۔ اور آخر کے اندر دیکھو انہ هو السمیع البصیر، یہ ہے دلیل عقلی پہلی۔ کیا ہے؟ دلیل عقلی۔ صرف اتنا فی الحال ذہن میں رکھو، جب میں پوری آیت سمجھا دوں گا آپ کو یہ پھر سمجھ آ گئے گا واقعتاً یہ دلیل وحی اور یہ دلیل عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ دلیل وحی ہے، اور آیت کے آخر میں انہ هو السمیع البصیر، یہ دلیل عقلی پہلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھو ترجمہ، سبحان الذی، پاک سمجھو اس ذات کو، ٹھیک ہے۔ پاک ہے وہ ذات نہیں، پاک سمجھو اس ذات کو، اسرا، جس نے سیر کرائی، جس نے کیا کرائی؟ سیر کرائی۔ یہ دوسرا ترجمہ جو لے گیا، لیکن سیر جو ترجمہ ہے جو یہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، جو جس نے سیر کرائی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ اپنے بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلن، راتوں رات، لیلن، راتوں رات۔ کیا لفظی ترجمہ ہے جی لیلن کا آپ کے نسخے میں؟
رات کو، لیکن یہ جو راتوں رات ترجمہ ہے یہ بڑا بے غبار ترجمہ ہے، یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، راتوں رات۔ یہ آپ کو جب آئے سمجھو گے نا پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ یہ ترجمہ کیوں یہ عجیب ترجمہ کیا ہے راتوں رات شاہ صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کس طرف؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، کس کی طرف؟ الی المسجد الاقصی الذی، طرف مسجد اقصی کے، طرف مسجد اقصی کی۔ اب سمجھو جی یہ بات پہلی بات یہ سمجھو، اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سفر کا نام کیا ہے؟ اسراء، ٹھیک ہے۔ اس سفر کا نام کیا ہے بولو سارے؟ اسراء۔ ہاں، اور پھر جو بیت المقدس سے آگے اوپر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، وہ پھر آگے عرش عظیم، وہ اس سفر کو بولا جاتا ہے معراج۔ کیا بولا جاتا ہے؟ معراج۔ سمجھ آئی ہے؟ تو ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اب بتاؤ اس آیت کے اندر کس کا ذکر ہے؟ ہاں، اسراء کا۔ اور معراج کا ذکر کہاں ہے؟ سورۃ نجم کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کا ذکر سورۃ نجم کے اندر اللہ نے کیا ہے، اور اسراء کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیا تھا، اس سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور سورۃ نجم میں معراج کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا یہ نیند کی حالت میں ہوا تھا۔ یہ اسراء اور معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا یہ نیند کی حالت میں ہوا تھا۔ دلیل کے طور پہ وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا ذکر ہے۔ سارے معراج کے قصے کے بعد آخر کے اندر فرمایا کہ جب میں جاگا تھا تو میں مسجد حرام کے اندر تھا۔ وہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ جب میں جاگا تھا، سو گیا، پھر میں جب جاگا مجھے ساری سیر کروائی گئی، پھر میں جاگا، پھر میں مسجد حرام کے اندر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اس روایت کو لیتے ہیں، لیکن بات سمجھ لو، سن لو، اس کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو۔ جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مفسرین، محدثین، ساری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا گیا یہ حالت نیند کے اندر نہیں کرایا گیا، بلکہ بیداری کی حالت میں روح مع الجسد یہ حال کروایا گیا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ حالت بیداری کے اندر روح مع الجسد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آسمانوں کا معراج کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یہ سمجھو کہ دیکھو نیند کے اندر تو آپ کو متعدد مرتبہ معراج ہوا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں ذکر کی ہے یہ آیت، یہ یوں ہی تو نہیں ذکر کر دی۔ نیند کے اندر تو کئی مرتبہ معراج ہوا ہے، آپ کو جنت نہیں دکھائی گئی، آپ کو ہے جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا، جنت بھی دکھائی گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت نظر آئی، انگور کے خوشے نظر آئے، سمجھ آئیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر حالت نیند کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 مرتبہ معراج کروایا گیا ہے۔ حالت نیند کے اندر تو 24 مرتبہ معراج کروایا گیا ہے۔ نیند میں تو عام آدمی بھی ایک شہر سے جا کے دوسرے شہر میں پھر آتا ہے، سمجھ آئی ہے۔ بعض لوگ جنت بھی دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ کسی دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، سمجھے، بعض لوگ مدینہ منورہ کی بھی زیارت کر لیتے ہیں، بیت اللہ کی بھی زیارت کر لیتے ہیں، سمجھ آئی ہے۔ تو نیند کے اندر دیکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت کی بات ہے ہی نہیں۔ جو اللہ نے دیکھو قرآن میں کیسے اللہ نے تمہید دیکھو کیسے اللہ نے باندھی، سبحان اللہ زی، شروع دیکھو کس طرح کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آیت ہی خود بتا رہی ہے یہ نیند کے اندر دیکھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور راتوں رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ فضیلت تو یہی بات ہے نا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پہ بڑی معراج کا جو قصہ ہے نا، معراج کا قصہ بڑا تفصیل طلب قصہ ہے یہ۔
بڑی بڑی عجیب و غریب اس کے اندر روایات ہیں، بڑی بڑی ہر خشک و تر روایات مورخین نے تاریخ و سیر کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہیں یہ آیات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر پہنچ گئے تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے۔ پھر وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد بلا میمن، انا احمد بلا میمن، کہ میں احمد ہوں بغیر میم کے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، میں احمد ہوں بغیر میم کے۔ احمد سے میم نکالو کیا بن گیا؟ احد بن گیا۔ پھر آگے انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں بغیر عین کے، یعنی میں رب ہوں۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں، سب جھوٹی روایت ہے، سب موضوع روایت ہے، محدثین نے اس کو ٹھکرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کلام نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا کلام ہو۔ اس لیے حضرت یہ اسراء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں کیا۔ اب غور کرو آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر بعد میں کیا کہ لے گیا وہ اپنے بندے کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ سبحان الذی، پہلے کیا ذکر کیا ہے؟ سبحان الذی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے تھے اللہ تب بھی شریکوں سے پاک تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے واپس آ گئے تب بھی اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام عیبوں سے تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، تو اللہ اصل میں یہ جو سبحان الذی ہے نا، یہ اصل میں تھا سبح اللہ سبحانا، سبح اللہ سبحانا، یعنی پاک سمجھو اللہ پاک کو پاک سمجھنا، کہ پاک سمجھو اللہ کو پاک سمجھنا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا دیکھو غور سے، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے سیر نہیں کی۔ غور دیکھو ترجمے کے اوپر غور کرو، اللہ نے فرمایا میرے بندے نے سیر نہیں کی بلکہ سیر میں نے کروائی، بلکہ سیر میں نے کروائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قصے نے، اس معراج کے قصے نے تم کو ورطہ حیرت کے اندر مبتلا کر دیا کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم کس طرح ساتوں آسمان کے اوپر چڑھ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ آمنہ کا لال کیسے چلا گیا، اللہ نے فرمایا تم نے یہ دیکھنا ہے کہ لے جانے والا کون ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، معراج کا قصہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ لفظ چھوڑ دیتے ہیں سبحان الذی، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بیان کرتے، نہیں بیان کرتے، سبحان الذی نہیں بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فضیلت بیان کر دیں گے، لیکن جو سبحان الذی ہے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی نہیں کرے، کوئی زور نہیں دے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے سیر نہیں کی، سیر میں نے کروائی ہے۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ، نقطہ سمجھ لو، لے لو اس کو دل کے نقش کے اوپر بٹھا لینا، معجزہ ہے معراج میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یاد رکھنا معجزے کے اندر ساری کی ساری طاقت صرف میرے رب کی ہوتی ہے، ساری طاقت، ساری قوت، سارا اختیار میرے رب کا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، اب بتاؤ ہجرت کوئی معجزہ تھا؟ ہجرت معجزہ تھا؟ معجزہ نہیں تھا ہجرت، سمجھ آئی ہے؟ مدینہ تشریف لے گئے، مکے سے مدینے تک کا سفر کتنا بنتا ہے؟ 500 کلومیٹر تقریباً یہ سفر بنتا ہے۔ 20 یا 22 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ جب خود سفر کے لیے روانہ ہوئے، 20 یا 22 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور جب حجۃ الوداع کے خطبہ کے لیے گئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 یا 9 دن لگے تھے، سمجھ آئی ہے؟ اور بیت اللہ سے بیت المقدس تو وہ کئی گنا دور ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر خود جاتے تو کئی سال لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے، پھر آسمانوں تک لاتے، کئی سال لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے، لیکن یہ سیر میرے بندے نے نہیں کی، یہ سیر میں نے اپنے بندے کو خود کروائی ہے۔ یہ محمد کی فضیلت ہے، محمد کا کمال نہیں ہے، کمال صرف یہ میرا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے لیکن کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو، اس کا بندہ گیا نہیں،
بلکہ اس کا رب اس کو لے کے گیا ہے، اس کا رب اس کو لے کے گیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اچھا، بعبدہ ہی کے اوپر بھی اب غور کرنا ہے، عبدی ہی، یہ بھی ساتھ ساتھ حل کرتے جو۔ مفسرین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد سے بڑا، عبد بندہ، اس سے بڑا کوئی لقب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد سے بڑا کوئی لقب ہوتا، اللہ یہاں پہ ذکر کر دیتے، اللہ یہاں پہ ذکر کر دیتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی آپ آیات پھرول لو، دیکھ لو، تلاش کر لو، اللہ نے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے، اللہ نے وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اب میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اتارا اپنے بندے پر۔ سمجھ آئی ہے؟ یہاں بھی کیا ہے؟ عبد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن والی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، معراج کا ذکر سورت نجم کے اندر آیا، وہاں اللہ فرماتے ہیں اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو وحی کی اپنے بندے کی طرف سو وہ بھیجا اس نے۔ وہاں بھی کس کا ذکر ہے؟ معراج کا جب ذکر کیا، عبد کا لفظ۔ یہاں پہ اسراء کے سفر کا ذکر ہوا، یہاں بھی کون سا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ عبد کا لفظ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندے پر۔ وہاں بھی کیا لفظ استعمال ہوا؟ عبد کا لفظ۔ ان کنتم فیہ مما نزلنا علی عبدہ، ہے یہاں بھی لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ عبد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا جو لقب ہے یہ بہت بڑا لقب ہے۔ اس لیے میں اور آپ بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سمجھ آئی؟ بار بار اللہ کا نمائندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، لیکن آج کے لوگوں نے کہا ہے نہیں، نور کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی ہے؟ جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، انہوں نے بھی کہا نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے ایک ٹکڑا ہے۔ سمجھ آئیے کیا فرق رہ گیا؟ اللہ نے فرمایا عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے فرما دیا کہ اس سے بڑا لقب ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے، نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں کیا کروائی؟ سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سمجھ آئیے؟ پھر اللہ نے دیکھو آگے کیا فرمایا، الذی بارکنا، وہ مسجد، وہ جگہ کہ برکتیں رکھی ہم نے، حولہ، اس کے ارد گرد۔ کون سی مسجد مراد ہے؟ مسجد اقصی مراد ہے، بیت المقدس مراد ہے کہ اس سرزمین کے اندر ہم نے دینی اور دنیاوی دونوں برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکتیں بھی اور دنیاوی دینی برکت کس طرح سے کہ وہ سرزمین انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے، انبیاء کا مسکن ہے، مدفن ہے، جس پر لیل و نہار اللہ تعالیٰ وحی اتارتے تھے اور فرشتوں کا ہر وقت اس پر نزول رہتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دینی برکتیں ہیں۔ دنیاوی برکتیں کس طرح؟ وہ سرزمین جو تھی سرسبز و شاداب تھی، درختوں سے بھری ہوئی تھی، چشموں، نہروں، درختوں سے وہ سرزمین مالا مال تھی۔ تو ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا کروائی؟ سیر کروائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، غرض کیا تھی؟ تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیوں سے، اپنی قدرت کی نشانیوں سے۔ اب اس کے اندر اللہ نے معراج کے سفر کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، اس ٹکڑے میں یہ 3 لفظوں میں صرف اشارہ کیا ہے کہ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہم اس کو کیا کریں؟ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ قدرت کی نشانیاں کہ تھوڑی ہی دیر میں مکہ معظمہ سے براق پر سوار ہو کر وہ ملک شام پہنچ گئے،
تھوڑی ہی دیر میں، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے 7واں آسمان، پھر بیت معمور ہے، پھر آسمانوں کا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر صریف الاقلام، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور راتوں رات حصے میں. پھر آگے اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر. سمجھے؟ اب یہ دلیل عقلیہ کس طرح. شروع میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، پاک ہے وہ ذات. اصل ترجمہ پاک سمجھو اللہ کو پاک سمجھنا، پاک سمجھو اللہ کو پاک سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں وحی کر رہا ہے کہ پاک سمجھو اللہ کو پاک سمجھنا. سمجھ آئی؟ ایک حساب سے یہ دعویٰ بھی ہو گیا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر. کیوں؟ بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے. اب ربط اس کا کیا ہوگا کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے نبی کے پاکیزہ اقوال کو سننے والا ہے. البصیر اپنے نبی کے پاکیزہ افعال کو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس کے مطابق اس کا پھر اکرام ہوتا ہے، فرش سے لے کر عرش تک اس کو اپنے عجائبات کے کرشمے دکھاتا ہے، اپنے عجائبات کا مشاہدہ کراتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سننے والا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ چند باتیں تھوڑی سی سمجھنی ہے، فائدے سمجھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا، اس واقعہ کے اندر اسراء کا ذکر کیا ہے، معراج کی طرف اشارہ کیا ہے، اور معراج کا جو زیادہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے وہ سورۃ نجم کے اندر کیا ہے. یہاں پہ اسراء کا لفظ ذکر کیا. مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے. بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں. کیا ہے؟ دور کے. دور کے معنی ہے. کیوں؟ یہ مسجد حرام سے بہت دور ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. یہ دو فائدہ. تیسرا فائدہ، اصطلاح میں مسجد حرام تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر وہ سدرۃ المنتہا اوپر تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا اسراء، اسراء سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلنا. اسراء کا مطلب کیا ہے؟ رات کو چلنا. اچھا، جب اسراء کے اندر معنی آ گیا کہ رات کو چلنا، تو پھر اللہ نے لیلن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے لیلن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ لیلن کا جو اللہ نے یہ لفظ بیان کیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ پوری رات اس سفر کے اندر صرف نہیں ہوئی تھی، بلکہ رات کا ایک قلیل حصہ ہی صرف ہوا تھا. لیلن، اسراء کا معنی رات کو چلنا. جب اسراء کا معنی ہے رات کو چلنا، تو پھر اللہ نے لیلن کیوں ذکر کیا؟ اللہ نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ پوری رات اس سفر کے اندر بسر نہیں ہوئی تھی، صرف نہیں ہوئی تھی، بلکہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ، قلیل حصہ اس سفر کے اندر بسر ہوا تھا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک اور بات سمجھ لیں، یہیں پہ آپ ساری چیزوں کو پرکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ لے گیا تھا نا، اللہ لے گیا تھا، کمال اللہ کا ہے. اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، پھر راتوں رات واپس. مشرکین نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، ان کی عقل نہیں مانتی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن یہ سارا قادر و قدیر جو کرنے والی ذات تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ کی. اللہ کی قدرت سے باہر ہے یہ چیز کہ اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا. اللہ نے اپنے بندے کے لیے پوری کائنات کے نظام کو روک دیا. بعض عقل کے پجاریوں نے واقع معراج کا انکار کر دیا، انہوں نے اسی واقعوں کو دیکھ کر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں معراج کو. کس طرح کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں جی اوپر ایک کرۂ زمہریر ہے، کرۂ نار ہے، اس سے آگے کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، وہاں آگ ہی آگ ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں جا سکتی، جو بھی چیز وہاں جائے گی کرۂ زمہریر پہ وہ راکھ ہو کے نیچے گر پڑے گی. سمجھ آئی ہے؟ انہوں نے یہاں پہ آ کے اس چیز کا انکار کر دیا. کیا تھی؟ عقل نہیں مانتی ہماری، عقل نہیں مانتی ہماری. لیکن اگر ان کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا، اللہ نے اسی وجہ سے شروع میں فرما دیا سبحان اللہ سے، پاک ہے وہ ذات، مبرہ ہے وہ ذات. جو لوگ اس واقعہ کو دیکھ کر سن کر انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے اندر وہ عیب لگا رہے ہیں،
اللہ کو وہ عاجز کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اللہ کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہ نے یہ سفر کروایا تھا، وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، تمام صحابہ اور تابعین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کروایا گیا یہ بحالت بیداری کے اندر کروایا گیا، اور خواب کے اندر یہ معراج نہیں ہوا تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ معراج ہوا تھا، یہ بات یاد کر لو، روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ حالت بیداری کے اندر معراج کروایا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کروایا گیا روح مع الجسد، روح مع الجسم دونوں کے ساتھ کروایا گیا تھا۔ دیکھو غور کرو، ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کروایا یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ کروایا گیا تھا، ظاہر قرآن بھی یہی ہے۔ دیکھو پہلی دلیل، عبد کا لفظ آیا کہ نہیں؟ عبد کا لفظ ساری عربی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، عبد صرف روح کو نہیں کہا جاتا بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ عبد، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبد کہا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف روح کے اوپر نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ قرآن کے اندر یہ لفظ اللہ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے یہ روح اور جسم دونوں کے اوپر مشتمل ہوا ہے، روح اور جسم دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایک آیت سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے نہیں دیکھا اس بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے روکتا ہے؟ کون مراد ہے اس میں جب نماز پڑھتے ہوئے روکتا ہے؟ ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نماز سے روکتا تھا۔ ارأیت الذی ینہا عبدن، عبدن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ ابو جہل روح کو روکتا تھا یا جسم کو روکتا تھا؟ دونوں کو روکتا تھا۔ عبد، روح اور جسم دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، دوسری آیت اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، یعنی جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قرآن سننے کے لیے وہ اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں، قرآن سننے کے لیے اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت کی روح صرف نماز نہیں پڑھتی تھی بلکہ روح اور جسم دونوں نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح نماز پڑھتی تھی بلکہ روح اور جسم دونوں نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں، دو آیتیں۔ اچھا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا اس کے بندے زکریا کا، جو اس کی رحمت ہوئی اس کے بندے زکریا کے اوپر۔ اب بچہ جو رحمت ہوئی تھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یہ روح کے اوپر ہوئی تھی یا جسم کے اوپر ہوئی تھی؟ دونوں کے اوپر ہوئی تھی، روح کے اوپر بھی اور جسم کے اوپر بھی، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل آگے دیکھو، اسرا بعبدہ، اللہ نے فرمایا نا اسرا بعبدہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ جو میں فی الحال پکا معنی جو میں نے کیا ہے، حالت بیداری کے اندر اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اصل معنی یہی ہے۔ حالت بیداری میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اگر اس آیت کے یہ معنی لیے جائیں کہ محض روحانی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، یہ معنی لے لو، وگرنہ مالا کے معنی کیا ہے حالت بیداری میں؟ چلو اگر ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لو کہ حالت خواب کے اندر ہے روحانی طور پہ اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، سورۃ اعراف میں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ میرے بندے کو تو لے چل رات کے کسی حصے میں۔ اب بتاؤ یہاں پہ عبادی کا لفظ ہے اور عبد کا لفظ بھی عبادی سے نکلا ہے کہ میرے بندے یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے لے کر روانہ ہو جا ملک شام کی طرف۔ اب بتاؤ یہاں حضرت موسیٰ کو کیا حکم ہوا؟ حالت خواب کے اندر لے کے چلا جا میرے بندوں کو، ہاں حالت
بیداری کے اندر لے کے چلا جا. یہاں بھی وہی لفظ ہے اسرا بعبدہ لیلاً, حضرت موسیٰ کو بھی وہی لفظ فاسری بعبادی لیلاً, راتوں رات میرے بندے کو, میرے بندوں کو, بنی اسرائیل کو لے کر چلا جا. ٹھیک ہے, یہ حضرت موسیٰ کو جو حکم ہوا تھا حالت بیداری کے اندر ہی ہوا تھا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھے ہیں, وہ سورۃ ہود کے اندر حضرت لوط کو حکم ہوا فاسری باہلک بقطع من اللیل, پس لے چل تو اپنے اہل کو رات کے کسی حصے میں. تو یہ جو حکم ہوا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو, کیا حالت خواب کے اندر؟ کوئی ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے, بلکہ سب یہی مانیں گے کہ یہ حالت بیداری کے اندر حکم ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, یہ دو دلیلیں. آگے دیکھو آیت کے اندر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, کیا مقصد تھا؟ تاکہ ہم دکھائے اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسراء سے مقصود آیات قدرت کا مشاہدہ کرانا تھا, کہ یہ بحالت بیداری اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروانا چاہتے تھے. روحانی یعنی خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو دکھانا کوئی مقصود نہیں تھا, بلکہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں دکھانی تھی. اور سورۃ نجم کے اندر ایک اللہ نے لفظ استعمال کیا ما زاغ البصر, کہ اس کی آنکھیں مائل نہیں ہوئی کسی طرف. بولو ما زاغ البصر, اس کی آنکھیں کسی طرف بھی مائل نہیں ہوئی تھیں آنکھیں. اب آنکھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کے اندر. یہاں سے پکا معلوم ہوتا ہے یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت بیداری اپنی آنکھوں سے یہ ساری قدرت کی نشانیاں دیکھی تھی. سمجھ آئی ہے؟ نیز اللہ نے سورۃ نجم میں اس واقعہ کو آیات کبریٰ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا. آیات کبریٰ کے لفظ اللہ نے تعبیر کیا ہے, معجزات عظمیٰ قرار دیا ہے. اور ظاہری بات ہے خواب جو ہوتا ہے نہ یہ آیات کبریٰ کے اندر ہے نہ معجزات عظمیٰ کے اندر ہے. آیات کبریٰ معجزات عظمیٰ یہ تب ہی بنے گا جب بحالت بیداری کے اندر تسلیم کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا یہ کروایا گیا تھا یہ سارا سفر. ٹھیک ہے, اچھا دوسری بات, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, جب آپ نے لوگوں کو سنایا تو مشرکین نے کیا کی تھی؟ تکذیب کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا. اچھا اس سے بھی صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے مدعی نہیں تھے. آپ نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا ان کے سامنے کہ مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا. اگر آپ خواب کے مدعی ہوتے تو کافروں کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ بات تو کافر بھی مانتے تھے. ہاں ایک بندہ جا سکتا ہے خواب کے اندر دیکھ سکتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر کو دیکھ سکتا ہے, چلا جاتا ہے بندہ. سمجھ آئیے, یہ بات تو کافر بھی مانتے تھے. اور احادیث شریف میں یہ بھی بات آتا ہے, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب سنا انہوں نے مذاق اڑایا, تکذیب کی, بیت المقدس کی نشانیاں انہوں نے طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا بیت المقدس کا حال سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دکھائیں. اگر یہ خواب ہوتا یا کشف ہوتا تو مشرکین کو کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ ٹھیک ہے, خواب کے اندر وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں خواب کے اندر تم دیکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے دیکھ لیا ہوگا. لیکن آپ کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حالت بیداری کے اندر لے جایا گیا بیت المقدس. وہ اس چیز کے اوپر حیران تھے راتوں رات یہ کس طرح سفر ہو سکتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے یہ ساری نشانیاں طلب کی تھی. وگرنہ خواب کے اندر کون علامتیں پوچھتا ہے؟ بتاؤ جی اس کے کتنے دروازے تھے, اس کے کتنے روشن دان تھے, سارے انہوں نے سوال پوچھے تھے. یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے مدعی نہیں تھے بلکہ بحالت بیداری سفر کے مدعی تھے. اور دوسری مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا, واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سارے لوگوں کو بتایا. مشرکین نے تکذیب کی, سارے کافر کس کی طرف بھاگے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگے. مشرکین نے کہا اپنے رفیق کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مکے کے اندر؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا رفیق کہہ رہا ہے کہ راتوں رات جی مجھے بیت الحرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا گیا اور راتوں رات ہی مجھے واپس بھیج دیا گیا, کیا تم مانتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا کیا, میں تو اس سے بھی آگے سفر کی تصدیق کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تو اس سے بھی آگے سفر کی تصدیق کرتا ہوں. سمجھئے, اور اسی تصدیق کی وجہ سے یہیں سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق پڑا تھا,
کہ سب سے پہلے جو معراج کے واقعے کی تصدیق کی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اس کام کے اندر بھی ابوبکر پہلی بازی لے گیا, اس کام کے اندر بھی ابوبکر پہلا نمبر لے گیا. اور ایک روایت بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ میں جب واپس جا کے معراج کا ذکر کروں گا کون مانے گا میری اس بات کو کہ راتوں رات میں وہ ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس چلا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ پیغمبر آپ فکر نہ کریں, سب سے پہلے جو آپ باقی کوئی مانے نہ مانے لیکن ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق کرے گا, اس واقعے کی ضرور تصدیق کرے گا ابو بکر, وہ آپ کے واقعے کو مانیں گا. اگر یہ خواب ہوتا تو کفار بھی اس کی تصدیق کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی دیکھ لیا ہوگا آپ نے, کیونکہ خواب میں انسان دور دور کی سیر کر ہی لیتا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا, جو منکرین معراج ہے نا وہ ایک دلیل دیتے ہیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے اور روایت ہے. جو معراج کے یعنی روحانی قرار دیتے ہیں جو معراج کو, جسمانی کے معراج اس کو نہیں مانتے, وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ کی روایت پیش کرتے ہیں بطور استدلال, اس کو دلیل پیش کرتے ہیں. روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو آپ کا جسم غائب نہیں ہوا تھا, آپ کا جسم غائب نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ نے آپ کی روح کو سیر کروائی. یہ صرف ان کے پاس ایک دلیل ہے بس, کہ آپ کا جسم غائب نہیں ہوا تھا, اللہ نے آپ کی روح کو سیر کروائی تھی. یہ صرف ایک دلیل ہے ان کے پاس. یاد رکھنا یہ بھی بات لکھ لو, یہ روایت جو ہے تمام محدثین نے اس روایت کو جھوٹا قرار دیا ہے, موضوع قرار دیا ہے. ایک ہے ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر چل جایا کرتی ہے, لیکن موضوع من گھڑت روایت جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس بندے نے اپنی طرف سے روایت کو گھڑ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بات کو گھڑ کے میری طرف منسوب کر دیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کو بنا لے. یہ موضوع روایت ہے, تمام محدثین نے اس کا انکار کیا ہے, اور محدثین نے فرمایا ہے کہ صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے اس روایت کو گھڑا گیا ہے. صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے اس روایت کو گھڑا گیا, من گھڑت روایت کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا بلکہ کیا روح کو سیر کروائی گئی تھی. تو یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے؟ من گھڑت, ضعیف نہیں, من گھڑت روایت ہے, موضوع روایت ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس روایت کیونکہ بھئی بے شمار متواتر احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کر رہی ہیں اور روح مع الجسد کی تصدیق کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ایک روایت ہے وہ لے کے اس کے اوپر وہ رولا ڈال کے بیٹھے ہیں, نہیں جی یہ روحانی معراج تھا, یہ خواب کے اندر معراج ہوا تھا, یہ خواب کے اندر معراج ہوا تھا. سمجھ آئی ہے؟ اچھا, اللہ اکبر. اب شب معراج کا لوگ روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی سمجھ لو یہ جاج کے لوگ ہیں, لوگ روزہ رکھتے ہیں شب معراج کا, یہ بھی سمجھ لو کسی روایت کے اندر اس رات کا کوئی عمل ہے ہی نہیں, کسی روایت کے اندر منقول کہ خاص کوئی عمل ہو اس رات کا شب معراج. یہ کون سا مہینہ؟ یہ رجب کا ہی مہینہ چل رہا ہے, اور اسی حوالے سے یہ بات ہے. رجب کا 27 رجب کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع میں یہ معراج کروایا گیا تھا, لیکن سب سے زیادہ قوی قول یہی ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروایا گیا. کب؟ 27 رجب. یاد کر لو تاریخ, کب کروایا گیا تھا؟ 27 رجب کو یہ معراج کروایا گیا تھا, لیکن اس رات کا کوئی عمل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس رات کا کوئی روزہ بھی رکھنا, کوئی اس کا دن کا کوئی روزہ رکھنا کوئی ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں, کوئی روزہ کوئی عمل اس کا کوئی ثابت نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام کرو, روزہ رکھو, اتنے سورتیں پڑھو, اتنے سالوں کی تمہاری جو گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں, فلاں ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. دیکھو دین کا کام, اگر تم کوئی نیا کام دین کے اندر, میں کل پرسوں یہ بات سمجھایا ہوں, اگر کوئی دین کے اندر نیا کام دین سمجھ کے کرو گے, نیکی سمجھ کے کرو گے, وہ بدعت ہے. اگر کوئی بندہ سمجھے گا کہ شب معراج کی رات کو 4 نفل پڑھنا سنت ہے, تو وہ سنت نہیں, وہ بدعت ہے. اس کو اس 4 نفل کے اوپر ثواب نہیں ملے گا, اس کو گناہ ہی ملے گا. ہاں, اگر ویسے ہی وہ پڑھنا چاہتا ہے نفل, کسی اور نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ نیت رکھنا کہ نہیں آج شب معراج ہے, میں نے یہ اس کے اندر لازمی پڑھنے ہیں نفل, یہ بدعت ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی. کوئی عمل اس رات کا منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات, کیا بیت المقدس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا جو سفر تھا نا، بیت اللہ سے بیت الحرام تک، بیت المقدس تک جو سفر تھا، یہ براق کے اوپر یہ سفر ہوا تھا۔ کس کے اوپر؟ براق کے اوپر۔ جنت سے یہ جانور لیا گیا تھا، براق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک قدم اتنا بڑا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ ختم ہوتی ہے، نظر جاتی ہے، اتنا بڑا اس کا قدم تھا اس براق کا۔ اس کے اوپر بیٹھ کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا گیا، میں نے اور جبرائیل نے کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا وہ جو براق تھا اس کو جہاں انبیاء اپنے جانور وغیرہ باندھا کرتے تھے، میں نے وہاں باندھ دیا اس کو۔ پھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جمع ہوئے، سارے نبی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں بھی تیاری کرنے لگ گیا نماز کی۔ پھر میں سوچنے لگ گیا کوئی تو ان کی امامت کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کوئی تو ان کی امامت کروائے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کی امامت آپ کروائیں گے، ان سب کی امامت آپ کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نقطہ چھوٹا سا سمجھ لو، ایک چھوٹا، یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، جس کو اللہ نے سورۃ نجم کے اندر ذکر کیا اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ فضیلت، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی بڑی فضیلت، میرے پیغمبر کا بڑا مرتبہ، کہ آج معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کو کم و بیش کو امامت کروا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر امام الانبیاء ہے، نبیوں کا امام، اور سارے نبی میرے پیغمبر کے مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تؤمنن بہ، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے نبیوں سے۔ قرآن کے اندر ہے سورۃ آل عمران میں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نبوت دی، اللہ نے اس سے پہلے یہ وعدہ لیا کہ اگر تیری زندگی کے اندر وہ میرا آخری نبی آ جائے تو بتا اس کے اوپر تو ایمان لائے گا، تو نے اس کے اوپر مدد کرنی ہے، تو نے جہاد کے اندر شریک ہو کے اس کی مدد کرنی ہے، تو نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ہر نبی نے اس وعدے کا اقرار کیا تھا کہ یا اللہ اگر تیرا نبی ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا تو ہم اس کے اوپر ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج معراج کی رات میں سارے نبیوں سے اس واقعے کا افاع اور پورا کروا دیا۔ اس واقعے کو سارے نبیوں نے میرے پیغمبر کے پیچھے مڑ کے نماز پڑھی تھی ابتدا کے اندر۔ یہ تو میرے پیغمبر کی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر تھا، لیکن اصل مقام اور مرتبہ تو کل قیامت کے دن ہوگا، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جھنڈا ہوگا، ساری مخلوق کی صفیں 120 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی ٹوٹل، ان میں سے 80 صفیں صرف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، باقی 40 صفیں دوسرے نبیوں کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اصل مقام تو وہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو ساقی کوثر بنائیں گے، حوض کوثر کے اوپر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے اور اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، کوثر کا جام پیش کریں گے۔ اصل مقام تو وہ ہے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل مقام تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر جنت کے اندر سب سے پہلے تیری امت داخل کروں گا۔ سب سے بڑا مقام تو وہ ہے نا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت کے اندر میری امت میں سب سے پہلا داخل ہونے والا تو ہوگا۔ مقام تو یہ ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہاں سے ساری روایتیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام دیا تھا۔ ساری چیزیں اس چیز کے اوپر گواہ ہیں، یہ دلیل ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی نبیوں کو، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ کیا یہ سارے نبی اپنی قبروں سے اٹھ کر آ گئے تھے؟ اصلی جسم تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی تھی؟ سمجھ آ گئی ہے یہ سوال؟ یاد رکھنا جمہور صحابہ تابعین کا مسلک یہی ہے کہ انبیاء کے یہ اصلی جسم نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ نے مثالی جسم دیے تھے نبیوں کو، سب کو۔ کیا تھے یہ؟ مثالی جسم دیے تھے۔ صرف 2 حوالے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی لکھی ہے، اس کے حاشیہ صفحہ 473 کے اندر انہوں نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا، مسلا لی الانبیاء فصلیت بہم، مسلا لی الانبیاء، کہ نبیوں کو میرے لیے مثالی جسموں سے حاضر کیا گیا تھا۔
میرے سامنے اللہ نے نبیوں کو مثالی جسم دیے، فصلیت بہم، میں نے ان کو نماز پڑھائی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ایک حوالہ تفسیر بیضاوی صفحہ 473 ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، مُثِّلَ لِیَ الْأَنْبِیَاءُ، کہ میرے لیے نبیوں کے مثالی جسم میرے سامنے پیش کیے گئے، فصلیت بہم، میں نے ان کو کیا پڑھائی تھی؟ نماز پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک اور حوالہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سب مانتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کتاب الروح ہے، اس کے صفحہ 64 پہ لکھا ہے، ھذہ الرؤیۃ انما ہی لارواحہم دون اجسادہم والاجساد فی الارض قطعا، کہ آپ نے ان کی روحوں کو دیکھا تھا۔ آپ نے کن کو دیکھا؟ ان کی روحوں کو دیکھا تھا، نہ کہ جسموں کو دیکھا تھا، کیونکہ جسم تو ان کے زمین کے اندر ہیں، جسم تو ان کے زمین کے اندر ہیں، اور وہ قیامت کے روز ان کو قبروں سے ان کے جسم اٹھائے جائیں گے، قیامت سے پہلے ان کے جسموں کو قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ گویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے جو مثال پیش کیے گئے تھے، وہ مثالی جسم پیش کیے گئے تھے، اصلی جسم ان کے پیش نہیں کیے گئے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ، یہ اس کے اندر بہت زیادہ باتیں ہیں، بڑی تفصیل ہے، بہت زیادہ باتیں، انشاءاللہ یہ سورۃ نجم کے اندر ہی جا کے نا وہاں پہ انشاءاللہ ختم کریں گے، لیکن یہ کچھ آپ کے سامنے باتیں جو تفصیلی تھی وہ سمجھا دی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے جی، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو